السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، اس تھیم کے تحت 35 ایپیسوڈ کا یہ سلسلہ رمضان بھر کے لیے الحمدللہ جاری ہے۔ ٹاپک تھا وہ ہے بینیفٹس آف اسلامک فاسٹنگ سسٹم، کہ دراصل اسلام کا جو بتلایا ہوا روزے کا سسٹم ہے، اس پر یہ اعتراض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا چانس بڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے مال نیوٹریشن کے چانسز بڑھ جا سکتے ہیں، اور انسان کو صحیح غذا نہیں ملنے کی وجہ سے، جس کو مال نیوٹریشن کہتے ہیں، غذا کم ہونے کی وجہ سے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو مکمل اسلامی روزوں کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 30 دن مسلمان پورے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، 30 دن کے بعد وہ لوگ کھاتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، 30 دن میں دن کے ٹائم میں سحری سے لے کر افطار تک ہی کھانے پینے سے روکا گیا ہے، رات بھر تو ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ کھانا پینے کا پورا سسٹم موجود ہے، یہاں تک کہ ویج بھی کھاتے ہیں اور الحمدللہ نان ویج بھی کھاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کو چینج کر دیا گیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے صحیح اسلامی روزے کا جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے غور کیا، کتنا رکایا گیا ہے اور جتنی اجازت دی گئی ہے، ان سب پر جنہوں نے غور کیا تو انہوں نے یہ کنکلوژن نکالا کہ الٹا ابھی اسلامی روزے سے تو فائدہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ میں پیش کیا، نان مسلم ڈاکٹرز نے، کہ انہوں نے بتلایا کہ انسان جب غذا کھاتا ہے تو اس کے غذا کے ساتھ ساتھ کئی ٹاکسنز، یعنی کہ یہ زہریلے اثرات اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سحری سے لے کر افطار تک کھانے سے رک جاتا، نتیجے میں کئی ٹاکسنز جو ہمارے غذاؤں کے ذریعے سے، کئی ایسے زہریلے اثرات ہیں جو ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، ایک تو جانے سے رک جاتے ہیں، اور سال بھر جو ہم نے کھایا ہے تو جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ سسٹم کے ذریعے سے جو آلریڈی ابھی تک ہمارے ٹاکسنز جمع ہو چکے ہیں ان کو مارنے میں، برن کرنے میں، کل کرنے میں، ختم کرنے میں مدد ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ روزہ الٹا ابھی بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ہم مسلمان یہ فائدوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سورہ زاریات نمبر 51 کے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے عبادت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ ہم عبداللہ، عباد اللہ، اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے بس حکم دیا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے سمعنا وسمجھنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور پھر اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آیا تو اطاعت کریں گے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ سمعنا و سمجھنا و اطعنا قرآن میں ہی نہیں، سمعنا و اطعنا۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ میں سمجھ میں آنے کے بعد ہی اللہ کی بات مانوں گا، اس کا مطلب آپ سمجھ کی بات مان رہے ہیں، آپ عقل کے بندے ہو گئے، آپ عبد العقلی ہو گئے، عبد الدینار والدرہم، آپ عبد
عقلی ہو گئے, آپ اپنی عقل کے بندے ہو گئے, کیونکہ آپ کو عقل میں سمجھ میں آنے کے بعد آپ مان رہے ہیں, اللہ کی بات کہاں مان رہے ہیں. مسلم ناقۃ مسلمہ, ایک ایسی اونٹنی جو اپنے آقا کے بتلائے طریقے کے مطابق چلتے رہتی, اس کو عرب کے لوگ کہتے تھے ناقۃ مسلمہ, ذرا ہٹ در بھی نہیں کرتی, اطاعت کرتی ہے. تو مسلمہ نے وہ جو اپنے ول اور اپنی اچھاؤں اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتے, کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا بس ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تو ہم کو بس رکھنا ہے. لیکن جیسے مقصد ہمارا درخت لگانے کا مقصد تو یقیناً یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھل کھائے, لیکن سائیڈ میں ماشاءاللہ اگر شیڈ بھی مل رہا ہو, سایہ بھی مل رہا ہو, تو سونے پر سہاگا. تو بالکل اسی طریقے سے شریعت کا اصل مقصد, ہمارے پورے کاموں کا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس الٹا ابھی پازیٹیو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہوں, فائدہ ہو رہے ہوں, اس سے بینیفٹس مل رہے ہوں, فائدے مل رہے ہیں, تو الحمدللہ ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لا غنى عن فضل ربی, لا غنى عن فضل ربنا, ہمارے رب کے جو فضل ہے اس سے ہم کو کسی بھی طریقے سے استغنا, ہم غنی نہیں ہو سکتے, کہ ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں. ہم کہیں گے مقصد تو ہمارا عبادت ہے, مقصد تو ہمارا آخرت میں ہی, لیکن اگر دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں, جانی بھی فائدے اگر مل رہے ہیں, تو الحمدللہ ہماری دعا کیا ہونی چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 199 200 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے, آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی. تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کئی میڈیکل ریزنز, سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو دراصل وہ حضرات جنہوں نے روزے کا مکمل سسٹم نہیں سمجھا, جنہوں نے سمجھا کہ شاید کہ پورا مکمل مہینہ بھوکے اور پانی اور بھوک سے ہم بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں, بات ایسی نہیں ہے. مہینے کے کچھ اوقات میں سحری سے لے کر افطار تک پانی کھانا اور پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ عمان میں, جارڈن میں یہ ریسرچ کیا گیا, اور تقریباً 30 فیمیلز 40 میلز, اور ان کے روزے رکھنے کے دوران ریسرچ کر کے دیکھا گیا کہ آخر ان کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو نتیجہ دیکھا گیا کہ الحمدللہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہیں, البتہ شوگر لیول میں تھوڑا سا اس کے اندر جو رپورٹس آئی ہیں وہ اتنی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہاں پر کچھ ایسے رپورٹس آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈاکٹرز, اگر کوئی ہائی لیول کا, کوئی اگر شوگر کا مریض ہو, یا اسی طریقے سے اسٹون, جیسے کہا گیا کہ اگر کڈنی میں اسٹون پایا جاتا ہو, یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہارٹ پیشنٹ ہو جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے, جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو, تو الحمدللہ ڈاکٹر سے پہلے شریعت نے خود اس کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر کوئی مریض ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر وہ بعد میں اچھا ہونے کا چانس ہے تو وہ بعد میں قضا دے گا, اگر اس کے بعد میں اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا سسٹم فرض کیے ہیں نارمل حالات میں. اگر کسی کی ایب نارمل کنڈیشن ہو, اگر کوئی بیمار ہو, یا اگر کوئی بوڑھا ہو چکا ہو, یا اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو, یا اگر کوئی بیمار ہو, اور اگر ایک آدمی مریض کی حالت میں, یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو, کہا کہ وہ آدمی بعد میں اگر اچھی حالت ہو جاتی ہے, فٹ ہو جاتا ہے, تو تب اس کی قضا دے, اور اگر فٹ ہونے کا چانس نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے. الحمدللہ. تو شریعت میں خود
صحت کا خیال رکھا گیا، خاص طور سے کہا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے۔ حکم ہو رہا آگے کیا کرے، فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہو جائے، دیکھیں ہیلتھ کیئر سسٹم پہ گفتگو ہو رہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، یا تو اس نے سفر شروع کرنے سے پہلے اندازہ لگا لیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر کے دوران، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں وہ روزہ قضا دے سکتا ہے، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں تو بعد میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، 30 روزے چھوٹ جائے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، اگر اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے مرتے دم تک۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی مطلب یہ کہ روزے کا سسٹم یا عبادتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوں کے اوپر تکلیف ڈال دی جائے، مقصد یہ ہے تاکہ بندوں کے ساتھ آسانی بھی ہوتے رہے اور ساتھ میں غلامی کے ذریعے سے وہ اپنے ان کی جو مقصد تخلیق ہے اس مقصد کو بھی پورا کرتے رہے۔ یعنی شریعت میں جو کچھ بھی احکامات دیے گئے ہیں، ایسا نہیں دیا گیا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی سے کہا وضو کرو، ایسا نہیں کہا گیا کہ تم اپنے پورے ایریے کے جتنے درخت ہیں ان سارے درختوں کے پتوں کو بھگاؤ پانی میں لے جا کر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے بارش برساتا ہے اور نتیجے میں سارے درختوں کو پانی مل جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ذمہ داری نہیں دی کہ سارے جتنے بھی آپ کے ایرے میں درخت پائے جاتے ہیں ان سب کے اوپر روزانہ 5 ٹائم ان پتوں کو ایک پتے کو بھگانا، ایک بھی سوکھا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم نہیں دیے، اللہ چاہتا تو ایسے حکم دے سکتے تھے جب ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں کہا کہ پہاڑ اٹھا کر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ باندھ لیتے آپ۔ روزہ رکھتے ہیں آپ، ایسا نہیں کہا کہ 30 دن پورے کے پورے بھوکے رہنا ہے، پانی اور 30 دن کے بعد ہی پینا ہے، کھانا ہے، نہیں۔ ایک انسان کے بس میں جو چیزیں ممکن ہیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے کہا مسخر جانور، یعنی ایسے جانور پیسے دیتے آپ، ایک رسی باندھتے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم شیر کی قربانی دو، اگر ویسا مانگنے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو کذالک سخرھا لکم، اللہ نے اسی لیے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا وہ ایسے جانوروں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے قربانی مانگ رہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، کیوں اللہ یہ سارے درمیان میں کنڈیشن بتا رہے ہیں، مریض ہے تو نہیں، سفر میں ہے تو نہیں، اور اگر اچھے فٹ ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ مقصد اللہ تعالیٰ ہے کہ تم ایک عدت اللہ نے جو مدت کی ہے اس کو مکمل کرنے کے قابل بن جاؤ، اللہ کی تکبیر بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنی پیاری باتیں دی ہیں کہ الٹا یہ تمہارے لیے بینیفٹ ہے، نقصان دہ بینیفٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ریسرچ کیا گیا کہ کچھ جانوروں کو مسلسل کھانا پینا فراوانی کے ساتھ دیا گیا، ان کو بالکل بھوکا نہیں رکھا گیا، ہمیشہ کھانا پانی، اور کچھ جانوروں کو رکا رکا کر کھانا دیا کرتے، پھر رکا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا۔ تو جن جانوروں کو مسلسل کھانا پینا کا انتظام ہو رہا تھا، مسلسل چل رہے تھے، وہ جلدی بیمار ہو گئے اور ان کا اسپین آف لائف بھی زیادہ نہیں رہی۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری موت اور ہماری حیات، ہمارے بیماری سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غذاؤں کی وجہ سے کسی کی موت موت کا مسئلہ ہم اس بارے میں، لیکن اللہ نے اسباب بنائے، اللہ تعالیٰ مسبب ہے۔ بادل سے بارش برس رہی ہے تو بادل خود نہیں برسا رہا، اللہ نے بادل کو سبب بنایا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھاؤ پیو نہیں کہا، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، طیب چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ خودکشی مت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہا گیا، کھاؤ اور پیو اور تم بہت زیادہ ایکسٹراویگنس یعنی حد سے زیادہ اس کے اندر پھر بڑھوتری کرو تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایک اچھی چیز ہے بریانی ہے، اگر آپ کھاتے لیکن زیادہ کھا لیں گے تو الٹا آپ بیمار ہو جائیں گے۔ کا مطلب نکلا کہ اللہ نے کچھ اسباب بنائے، تو اس کے حساب سے اگر ہم ریسرچ کو دیکھتے ہیں اس نقطہ نظر سے تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ جانوروں کو جو رکا کر غذا دی گئی تو ان کی صحت بھی اچھی تھی اور اسی طریقے سے ان کے لائف بھی کافی بڑھ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک
اگر ہم اپنے معدے کو ریسٹ نہیں دیتے تو اس میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں بھئی اسلام انسان کے سسٹم کو میچ نہیں کھاتا, کیوں آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ڈائجیشن یا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے, اس سسٹم پہ اگر آپ غور کریں گے تو روزہ سوٹیبل ہے انسان کے لیے, مس میچ نہیں ہے, میچنگ ہے. وہ کیسے؟ انسان جو بھی کھاتا ہے وہ غذا گلوکوز کی شکل میں بنتی ہے, اور پھر یہ گلوکوز خون کے ذریعے سے پورے انسان کو طاقت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہے مختصر پروسیس. جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں ٹرن ہو جاتا ہے, اور پھر یہ گلوکوز طاقت کا ذریعہ بنتا ہے خون کے ذریعے سے. اب اس کے اندر جو انسان کے جسم میں جو لیور ہے, اس لیور کا کام یہ ہے کہ جو گلوکوز زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ لیور کیا کرتا ہے, اس کو اپنے پاس اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے. تو ایک معنی میں یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیور, آپ نے سنا ہوگا لیور کے اندر بہت زیادہ گلوکوز ہو جانے کی وجہ سے, ایکسس ہونے کے وجہ سے بیمار ہو گئے, کیونکہ لیور کیا کرتا ہے, انسان کا جو گلوکوز جو ایکسس ہو جاتا ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پروسیس کو جس کو کہتے ہیں گلائکوجن, یعنی کہ اس جو پروسیس کو جو جمع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں گلائکوجینوسس کہتے ہیں. جب انسان بھوکا رہتا ہے, اس کو ٹائم پہ پانی نہیں, اس کو ٹائم پہ کھانا اگر نہیں ملتا ہے, تو ایسے وقت پر جو لیور کے اندر گلائکوجن ہوتا ہے یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گلوکوز بن کر انسان کے اندر خون کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں, پورے اس پروسیس کو جو ٹوٹ کر پھر بکھرتا ہے اس کو کہتے ہیں گلائکوجینولائسس. یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے لیور کے اندر یہ طاقت دی, اور یہ گلائکوجینولائسس کا یہ پورا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ روزہ کہیں بھی انسان کے اللہ نے جو سسٹم بنایا اس سسٹم سے کہیں بھی کانٹرڈکٹ نہیں ہوتا ہے. اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اوبیسٹی, دنیا میں اس کو کہا گیا فرسٹ لیڈنگ ٹو ڈیتھ, یعنی کہ فرسٹ فیکٹر, پہلا فیکٹر جو موسٹ سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی اگر مر رہا ہو تو زیادہ کھانے کی وجہ سے, بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی مر رہے ہوں گے, لیکن کھا کر مرنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے. کھانے کی وجہ سے آپ زیادہ, آپ نے یہ ساری چیزیں کھا لی, نتیجے میں آپ کا شوگر کا یہ ریٹ بڑھ گیا ہے, شوگر آپ کے اندر زیادہ ہو گئی. آپ نے چونکہ زیادہ کھا لیا, نتیجے میں کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے. آپ نے چونکہ زیادہ کھا لیا, نتیجے میں یہ ایسا ہو گیا کہ آدمی کو کھانے کی وجہ سے بیماریاں بھی آتے ہیں, صرف بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ذرا کنٹرول میں رہیں. تو اسلام اسی کنٹرول کرنے والا, اسلام یہی کنٹرول کا ایک سسٹم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جو بہت ہی بیلنس طریقے سے ویل ڈیزائن کیا گیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ نے اس جسم کو پیدا کیا تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس جسم کے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہے. اوبیسٹی کا اگر آپ مسئلہ لے لیں گے تو اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ باقاعدہ, آج ڈاکٹر تو باقاعدہ روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں. کولیسٹرول کا پرابلم ہے, اوبیسٹی کا پرابلم ہے, یا اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے کہا جاتا ہے واٹر کنزرویشن, انسان کے جسم میں واٹر کنزرویشن میکانزم بھی پایا جاتا ہے. یعنی واٹر کنزرویشن میکانزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو کچھ دیر کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو انسان کے جسم کا واٹر کنزرویشن میکانزم اتنا اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اتنا اس کو آسانی سے فراہم کرتا ہے کہ نتیجے میں ایک آدمی کچھ دیر کے لیے بغیر پانی کے بھی رہ سکتا ہے. ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم اس کو زیادہ نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر وہ بہت ہی واقع مریض ہو, جیسے مثال کے طور پہ بعض مریض ہیں اگر ٹائم پہ دوا نہیں لیں گے تو وہ کمزور ہو جا سکتے ہیں. جیسا کہ ہائی لیول جو انسولین بیس ڈائبٹک پیشنٹ ہے, جو ہائی لیول کا شوگر کی بات کرتے ہیں ہم, یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے سے دوائی کھانا ہے, تب تو آپ مریض کے دائرے میں, آپ کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے. آپ بعد میں اس کی قضا دے سکتے ہیں اگر اچھے ہو گئے, تو اگر اچھے نہیں ہوئے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے میں, ختم خلاص.
یعنی ایک نارمل حالات میں انسان کے اندر واٹر کنزرویشن میکینزم پایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے پانی کا کنٹرول الحمدللہ پانی نہ ملنے کی بنیاد پر بھی الحمدللہ وہ آسانی سے جسم اللہ نے ایسا جسم بنایا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ مال نیوٹریشن کی بات کریں گے, واٹر کنزرویشن میکینزم کی اگر آپ بات کریں گے, اور اسی طریقے سے ہندوستان کا یا کسی بھی ملک کا جو ڈائٹری لا سسٹم ہے اس کو باقاعدہ میچ کر کے دیکھا گیا کہ ایک انسان کو ایک اچھے صحت کے لیے جتنے کیلوریز انٹیک کرنا ہے الحمدللہ افطار سے لے کر سحری تک کے وقت میں جو عام طور پہ مسلمان الحمدللہ انڈیا میں کھا رہے ہیں اور جو بھی ان کے کھانے کا سسٹم پایا جاتا ہے, تو الحمدللہ کہیں سے بھی جو انڈیا کا ڈائٹری لا سسٹم ہے اس سے الحمدللہ ٹکراتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر امیونٹی جو سسٹم ہے, یعنی کہ قوت دفاع, بیماریوں سے لڑنے کی جو انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے, برے جراثیم سے, بیمار کر دینے والے جراثیم سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے, تو وہ الحمدللہ بڑھ جاتی ہے. ایڈس میں کیا ہوتا ہے, جب ایڈس کا حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اہم حملہ جو ایڈس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹی سیلز جس کو کہتے ہیں. ٹی سیلز پہ جب اس کے حملے بڑھ جاتے ہیں تو نتیجے میں آدمی کے اندر امیونٹی, اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے, اسلام کا جو روزہ رکھنے کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے ٹی سیلز انسان کے اندر اتنے گرو ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی امیونٹی سسٹم الحمدللہ مضبوط ہو جاتا ہے. کا مطلب نکلا کہ روزہ رکھنے سے الحمدللہ انسان کو کئی سارے فائدے مل رہے ہیں. 1994 میں کاسابلنکا میں جو 50 بڑے بڑے دنیا کے سائنٹسٹ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر جمع کیا, ان سب کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کو سائنٹیفکلی اور اسی طرح سے میڈیکلی کسی بھی طریقے سے نقصانات نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے روزے کے بارے میں اعتراض کیا سائنٹیفکلی یا میڈیکلی, دراصل وہ روزے کا پورا سسٹم سمجھ نہیں پائے. اگر روزے کا صحیح سسٹم سمجھ جاتے کہ یہاں پر سحری کا بھی انتظام ہے اور افطار کا بھی انتظام ہے, تو یقیناً یہ غلط نتیجہ ہرگز وہ نہیں نکالتے تھے. اور نتیجے میں روزہ رکھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں, یہ اگر بینیفٹس اگر ہم کسی غیر مسلم کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً بہت سارے غلط فہمیاں ان کو دور ہوں گی اور اسلام کی جو اچھائی ہے اور جو بینیفٹ ہے وہ سمجھانے میں اور سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو. اب آئیے روزے کے جو سوشل بینیفٹ ہے, یعنی سماجی اعتبار سے جو فائدے ملتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 کہ من لم یدع قول الزور والعمل به, اگر ایک آدمی برا بولنا اور برا کرنا اس سے اگر وہ رکتا نہیں ہے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے, آدمی برے عادتوں سے برے کاموں سے بھی رک جائے. ایک سائنٹسٹ کی رپورٹس یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیوسلی 30 دن تک پروگرام کیا جائے کہ تم یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, تو 30 دن کے بعد اگر آپ اس کو نہ بھی کہیں گے تو وہ خود بخود اس کے ہیبیچول وہ ہو جاتا ہے, اس کے ہیبٹ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ خود کرنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو سگریٹ پینے والے ہیں یا شراب پینے والے ہیں, روزے کے دوران وہ کنٹرول کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والے ہوں یا دھوکہ دینے والے ہوں, روزے کے دوران وہ آدمی کیا کرتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں آنے والے 11 مہینوں میں اس کے لیے اچھے ہیبٹ اپنا لینا اور آسان ہوتا. نہ جانے کتنے ایسے رمضان ہیں, رمضان سے پہلے آدمی کچھ اور تھا لیکن رمضان کے بعد وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. کئی الحمدللہ رمضان ایسے آئے جنہوں نے پورے دنیا کے لاکھوں بلکہ ملینز کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. نہ صرف مسلم بلکہ کئی غیر مسلم کو بھی ہر سال رمضان آتا ہے, نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کے اندر بدل جاتے ہیں, الحمدللہ ہمیشہ کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں. یہ اس کے سوشل بینیفٹ ہوئے. سائیکالوجیکل, اگر آپ سائیکالوجیکلی دیکھیں تو ڈپریشن یا اینگر مینجمنٹ یا اسٹریس مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں
کہ انسان بنا ہوا روح کا اور جسم کا. جب آپ جسم کی غذا کھاتے ہیں تو انسان جسم کا تو صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن روح کی بھی تو غذا چاہیے. دنیا کے اعتبار سے انسان کا جسم چونکہ دنیاوی آلائش سے بنا ہوا ہے، تو دنیا کے اناج، پانی اور میوے، ترکاریوں سے تو اس کی غذا ہو رہی ہے. تو روح کے لیے غذا یہ ہے کہ وہ چونکہ فرشتہ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس روح کو لا کر انسان کے جسم میں ڈالا ہے. تو اس کا مطلب اکلا کہ کہیں اوپر ہی سے قرآن اور صحیح حدیث کا اللہ نے انتظام کیا. جہاں سے روح آئی ہے، جس نے روح کو پیدا کیا، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث. جب یہ نظام کو فالو کرتا ہے تو روح کی غذا ہو جاتی ہے. نتیجے میں انسان کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے، اللہ کے یاد کرنے سے ہی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ ہی کے سسٹم سے، پورے سسٹم سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو روح بھی سکون میں آ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلائے طریقے کے مطابق کھاتے اور پیتے اور زندگی گزارتے ہیں تو جسم بھی اور روح یہ سب ایک صحیح سسٹمیٹک انداز میں اگر چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو رمضان مبارک کے صحیح بینیفٹ حاصل ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. دنیا میں اعتبار سے بھی اگر ہم کو فائدے ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس فائدوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.